چھٹی آیت اب ساتویں پہ آ جائے بات. کہتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. کہتے ہیں یہ ہے اصل آیت ہے. مرزا قادیانی کی تعریف کردہ آیت یہ ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ. یہ میٹھی میٹھی سی عبارت ہے اس لیے ذرا مشکل سے پڑھنا مشکل پیش آتی ہے بعض وقت. وما ارسلنا من قبلک من رسول یہ کیا ہے یہ کیا ہو انہیں کی کتابت کی غلطی ہے. خود انہیں کی کتابت کی غلطی ہے. یہ آگے خود جو انہوں نے ہمشم کی ایک عبارت لکھی ہے وہ اس میں خود کتابت کی غلطی کر گئے ہیں لکھنے والے صاحب ہی, اور وہ بات ہی کچھ نہیں بن رہی, نہ اصل میں ہے نہ کچھ اور ہے, پتہ نہیں کہنا بھی کیا چاہتے ہیں. ون نسال لکھا ہوا ہے جو ہو ہی نہیں سکتا. خیر میں اب اس کی طرف آتا ہوں. کہتے ہیں اب ان کا جھوٹ دیکھیں کیسے پکڑا جائے گا. کہتے ہیں اصل آیت قرآن کریم کی ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ. اول تو من قبلک والی بات جو پہلے کہی تھی اس کو یہاں خود جھٹلا دیا. کہتے ہیں من قبلک کو اس لیے اڑاتے ہیں یہ لوگ, یہ حضرت مرزا صاحب آپ کی جماعت, کہ مرزا صاحب کی نبوت ثابت ہو جائے, من قبلک والی بات نبیوں کی وہ ختم ہو جائے اور بعد کا کے مضمون بھی جاری ہو جائے. یہ مراد غالباً ان کی. اب یہاں خود من قبلک لکھ دیا ہے اور تسلیم کر لیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے من قبلک کے لفظ یہاں لکھے ہوئے ہیں. ایک اور آیت میں ہے مگر ہیں اور مضمون وہی ہے. بس یہ تو قطعی ثابت ہو گیا کہ من قبلک کے لفظ اگر کتابت کی غلطی سے رہ گئے تھے تو اس سے کوئی بھی مقصد جماعت احمدیہ کا نہ حاصل ہو سکتا تھا نہ مراد تھی. دوسری بات بڑی دلچسپ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف جو آیت انہوں نے منسوخ کی ہے وہ مولویوں نے تحریف کی ہے اور جھوٹ بولا ہے. اصل حقیقت کو جانتے پہچانتے اگر نہیں ہیں تو جاہل ہیں. کیونکہ یہ بخاری کی ایک حدیث ہے, میں اس کا حوالہ بتاتا ہوں آپ کو. اس حدیث سے قرآن کریم کی ایک اور قرات بیان ہوئی ہے اس حدیث میں, اور یہ ابن عباس کی روایت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی گفتگو میں یہ فرما رہے ہیں, اپنی تحریر میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت کی ایک اور قرات بھی ہے, اس میں لفظ محدث بھی آتا ہے, اور اس بحث میں محدث کی جو گفتگو ہے وہ قرآن کی اس قرات سے ثابت فرما رہے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت میں ولا محدثین کا لفظ از خود داخل, یہ لکھنے والے نے لکھا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو قرات پیش کر رہے ہیں جس پر مولوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ تعریف کر لی گئی ہے, یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے, اور اسے تفسیر روح المعانی میں حضرت علامہ علوسی نے اور تفسیر الدر المنثور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی کے علاوہ متعدد کتب تفسیر کے مصنفین نے درج فرمایا ہے. یعنی ایک ایسی روایت ہے جس کو ایک سے زائد اور بڑے چوٹی کے مفسرین جن میں حضرت علامہ علوسی اور در منصور کے مصنف حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شامل ہیں. وہ اصل کیا ہے وہ یہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اصل الفاظ سن لیجئے, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا دن دہاڑے جھوٹ بولتے ہیں, بلکہ دہاڑی پہ لگے ہوئے جو محاورہ ہے نا. کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے, یعنی اپنے مخاطب مولوی صاحب کو, ان کو علم نہیں ہے مگر اس زمانے کے مولویوں کو معلوم ہوتا ہے, زیادہ نسبتاً علم تھا,
حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ابن عباس کی قرات میں آیا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ. بس اس آیت کی روح سے بھی جس کو بخاری نے بھی لکھا ہے محدث کا الہام یقینی اور قطعی ثابت ہوتا ہے. اب یہ جو روایت ہے یہ ہمیشہ کی تحریر. اس کے بعد کسی مولوی کو کیا حق پہنچتا تھا کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کرے کہ آپ نے گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن میں تحریف کی ہے. اگر تحریف کی ہے تو حضرت ابن عباس نے کی ہے، اگر اس کا نام تحریف رکھتے ہیں، اور اس تحریف پر موریں ثبت کر دی ہیں تفسیر روح المعانی کے علامہ علوسی نے، تفسیر الدر المنشور کے علامہ جلال الدین سیوطی نے، اور ان تمام تفاسیر کی کتب کے لکھنے والوں نے جنہوں نے اس روایت کو اسی طرح درج کیا. اب میں آپ کو ان کے بزرگوں کی، مسلمہ بزرگوں کی، جن میں سے بہت سے ہمارے بھی بہت مسلمہ بزرگ ہیں، ان کی عبارتوں سے، ان کی تحریروں سے جو کتب چھپی ہوئی ہیں بعض حوالے پڑھ کے سناتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تحریف کا الزام کتنا جھوٹا اور بے بنیاد ہے. اگر یہ ایک دفعہ ثابت کر دیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، تو یہاں سے پہنچ کر حضرت ابن عباس تک مسلسل ایک سلسلہ تحریف کا شروع ہو جائے گا، یا یوں کہیں گے کہ وہاں سے شروع ہوا ہے. اور جیسا کہ میں نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت کیا ہے، مختلف آیتوں کو جوڑ کر ایک مضمون بنانا، تو پھر یہ بتائیں کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. بڑی ظالمانہ حرکت کرتے ہیں یہ جو انتہی حملہ کرتے ہیں نا، ان سے اللہ ہی بچائے. دیکھتے نہیں کس پر چوٹ پڑ رہی ہے. اس لیے یہ جو ہلا بول کے نا آنکھیں بند کر کے دھکے سے حملہ کرنے والی بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں گاڑی میں جب پہلی دفعہ قادیان جب تاریخ کے بعد گیا تھا نا، پارٹیشن کے بعد 1964 میں، تو ایک سردار جی صاحب بھی میرے ساتھ سفر کر رہے تھے، وہ فوج سے تعلق رکھتے تھے. تو وہاں بات شروع ہو گئی کہ پاکستان اور ہندوستان کے حالات ایسے ہیں کہ خطرہ ہے کہیں جنگ ہی نہ ہو جائے، اس قسم کی بات ہو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اسی سکھ جڑے ہیں ساری فوج وچ، سن تے کوئی پتہ نہیں کہڑا سچا کہڑا جھوٹا. سن اے پتہ ہے کہ ایک پاسے جو تکدا ہو گئے نا، اکھاں بند کر کے اسی مارنی ہے ٹکر زور دی، پھر ویکھی جائے گی جو ہو جائے. یہ وہ ٹکر ہے. سکھ تو اس نے بیچارے نے انکسار سے کہہ دیا ہے، وہ تو ایک اصولی بات بیچارہ کر رہا تھا. حقیقت میں اپنے اوپر جو الزام لگایا کہ آنکھیں بند کر کے حملہ کر دیتے ہیں، وہ معلوم ہوتا ہے میرے پاکستانی ہونے کی وجہ سے میری دلداری کرنا چاہتا تھا کہ لڑائی ہوئی ہم لڑیں گے تو تم خام خواہ غصہ نہ کرنا، ہم لوگ مجبور ہیں، حکومت کے حکم ہیں. اس کو اس نے اس انداز میں بیان کیا کہ ساڈا تیار ہے کہ بس جتنے تکدا ہو گیا نا، اسی اکھاں بند کر کے تکا مار کے اسی وہ کام کرنا ہے. تو یہ ایک سپاہی کا اصول ہے اصل میں، ایک اس کو داد تحسین ہے ایک سپاہی کے لیے. مگر مولوی کے لیے کیا داد تحسین ہے؟ قرآن پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، کتابیں کا مطالعہ، کتابوں کا حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، اور جاننا چاہیے کہ یہ حملہ جو ہے، یہ وحشیانہ حملہ، یہ یہاں کھڑا نہیں ہوگا جس پر تم حملہ کر رہے ہو. یہ بات آگے بڑھ جائے گی اور دور دور تک اس کی صدائے بازگشت آئے گی جو تم پر لعنت بن کے برسے گی. یہ کن بزرگوں پر تم حملہ کر بیٹھے ہو؟ حضرت ابن عباس تک ہی نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک تمہاری زبان کے تان پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہی مثالیں جو تم نے پیش کی ہیں وہ ہم نے حدیث سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی برکتیں حاصل کرنے کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو یہ ان کا حال ہے. اب ان کی غلطیاں دیکھ لیجیے. اب دیکھیں کن کن بزرگوں پر رستے میں جو حملے ہو گئے ہیں ان کے. حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، اما ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، جبکہ اصل آیا تھا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا.
اگر وہ کتابت کی غلطی نہ بھی ہو تب بھی اس میں حرج نہیں ہے اصل میں، کیونکہ آیات معروف ہیں، معلوم ہیں، سب کو پتہ ہے، اور لکھنے والے کا مقام معلوم ہے، کوئی بدنیتی کا تصور اس طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ مراد یہ ہے کہ اصل جو عبارت شروع ہوئی ہے وہ ظن لا یغنی من الحق شیئا ہے، اصل میں یہ مرکزی نقطہ ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنی عبارت ایک لگا لی ہے ساتھ، وہ ان الظن کی بجائے اما ان الظن، یہ اما ہے یا اما ہے؟ اما ہوگا میرا، ہیں؟ اما ان الظن ہوگا، اما لکھا کچھ نہیں، اما لکھا ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اما ان الظن شد ہوگا، اما ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ قرآن کریم میں ہے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ پھر علامہ سید محمد سلیمان صاحب ندوی، جن کا ان کے ہاں بہت چرچہ بھی ہے اور بہت اچھی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، وہ لکھتے ہیں ان اللہ بالشمس یشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب، ہفت روزہ الاعتصام، لاہور، 5 دسمبر 1954، صفحہ 5۔ اصل آیت ہے فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب، تو اس کو یاتی کا چھٹ گیا ہے، تے اور زیر چھٹ گئی ہے، اور مضمون یہ بن گیا ہے۔ یہ صاف ہر انسان کو نظر آ جاتا ہے کہ غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو کبھی بھی کسی بزرگ کی ایسی غلطیوں کو بد نظر سے نہ دیکھا ہے، نہ اس کو شرافت سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ انسانی سے صاف کا ہوتی رہتی ہے۔ ہاں اگر کوئی بدنیت سے قرآن کے مضمون کو بگاڑے اور حوالہ تبدیل کرے، ثابت ہو کہ اس شخص کی نیت خراب ہے، اور اگر اس کو بدلا جائے تو پھر اصل پہ اس کی دلی ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر اور بات ہے، پھر تحقیق اور جستجو ہوگی، پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں غلط فہمی سے اس سے ایسا ہوا تھا یا نہیں۔ اس صورت میں اس کی مزید تحریروں کو بھی مطالعہ ہونا چاہیے۔ جرم ثابت کرنا ہے تو پھر پوری طرح تحقیق سے ہونا چاہیے۔ اگر ہر جگہ وہ یہی طریقہ اختیار کر رہا ہے اور اصل اس کی کہیں دکھائی نہیں دیتی، تو پھر آپ کو حق ہے کہ کہیں کہ اس نے تحریف کر دی ہے۔ آگے سنیے، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، یہ ایک ایسی عبارت لکھی ہوئی ہے جس کا قرآن سے تو خیر دور کا تعلق بھی نہیں، مگر علم بیان سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں کسی قسم کا۔ فی ایام زحمات، فی ایام زحمات، یہ ایام زحمات کیا چیز ہے؟ فی ایام نحسات ہے وہ آیت، اور البلاغ میں یہ لکھا ہوا ہے فی ایام زحمات۔ ایام زحمات کیا چیز ہوتی ہے؟ لغو بات ہے، مگر مولانا ابوالکلام آزاد کو تو ہم نے کبھی نہیں اس معاملے میں متہم کیا، یہ ان کے متعلق کہہ دیا کہ دیکھو قرآن کریم کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ جہلانہ باتیں، بہت چھوٹے سطحی خیالات، پتہ نہیں کن مدرسوں کے پالتو علماء ہیں بیچارے یہ۔ ان میں سے جو چوٹی کے بزرگ شریف علماء ہوں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسی ایسی باتوں پہ اپنی زبان کھولیں، اور غالباً پرانے زمانے میں بہت بہتر علماء تھے، گالیاں دیتے بھی تھے، پھر بھی کچھ نہ کچھ خدا کا خوف رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ باتیں نہیں اٹھائی ہوئی، یہ ملتان میں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر اٹھائی ہوں گی تو پھر مجھے اپنی رائے ان کے متعلق بدلنی پڑے گی مجبوراً۔ پھر لکھتے ہیں یہ کہ حق بالامر سے کی آیت جو ہے ایو الفریقین ہے نا اصل آیت، تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ ایو تاریخ تصریح کی ہے جی۔ اچھا، یہ پڑھنے جا رہی ہے عجیب و غریب سواد کرو۔ اصل عبارت جو قرآن کریم کی ہے وہ ایو الفریقین احق بالامن، ان دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ حق امن کا زیادہ حقدار ہے، اس پر وہ اس کا حق ہے کہ اسے امن نصیب ہو یا وہ امن پر ہے، یہ کہنا یہ مراد ہے۔ جو بلاغ میں لکھی گئی ہے عبارت وہ یہ ہے ایو تاریخن یا تصریقن حق بالامن، جس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی، اب سن لیجئے، ان کے چوٹی کے بزرگ،
मुसलमानों के रूहानी और दीनी पेशवाए तरीक़त व मुजद्दिद कहलाते हैं इनके नज़दीक। लिखते हैं फ़ी माँ लिख दिए है, ये हल्लौना फ़ी माँ मिन असाबिरा, देखो ना, इमाम नसावर जी। हाँ, युहल्लौना फ़ी माँ मिन असाबिरा, असल आते है युहल्लौना फ़ीहा मिन असाबिरा। तो माँ जो है वो हा जो है वो माँ में बदल गई। ये मामूली किताबत की गलती है, हर काबिल ज़ीफ़हम इंसान को समझ आ जाती है। कुरान करीम में इंसान उठाकर हवाले लिखे में देख सकता है फ़ौरन। फिर ये देवबंदी तहरीक के मुफ्ती आज़म मौलवी अज़ीज़ुर रहमान साहब के फतावा में याद लिखी है, व खलक़ लकुम का हैत तैर, हालांकि कुरान करीम में है व इन्नी अखलुक़ु लकुम मिन तीन का हैत तैर। अब जैसा मौलवी गिनाते हैं लफ्ज़, ये लफ्ज़ को वहाँ से यूँ किया, यहाँ से उठा दिया, यहाँ से दाखिल कर दिया, यहाँ से निकाल दिया, यहाँ तरतीब बदली। अब इस आयत पर गौर कर लें, इनके मुफ्ती आज़म हैं, इनके फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द पंजम सफ़ा 130 पर है, दर्ज ये है। कहते हैं इन्नी अखलुक़ु लकुम की बजाय व खलक़ लकुम का हैत तैर। हमें इसलिए एतराज़ नहीं है, अव्वल तो किताबत की गलती भी हो सकती है, मगर उसके अलावा भी एक इंसान बयान करते हुए कह देता है कि कुरान करीम में जिस तरह हैत तैर का जिक्र है उस तरह तुम्हें पैदा किया गया, तभी भी जैसा कि हदीस से साबित किया है, इसमें कोई एतराज़ की गुंजाइश नहीं है अगर बदनीयती साबित ना हो। अमीर शरीयत इनके जो कहलाते हैं अताउल्लाह शरीफ बुखारी, वो लिखते हैं तुरहबूना, ये क्या है, पता नहीं क्या बेही को बे तुरहबूना बेही अदुवल्लाह, ये है ना। तुरहबूना बेही की बजाय बैउन लिखा हुआ है, तुरहबूना बै अदुवल्लाह है। और ये जो है आपके उनके खुतबात सफ़ा 63 से लिया गया है वाला। इस ज़िमन में एक और बात ही मैं आपको बता दूं, कल मैंने जिक्र किया था अताउल्लाह शाह साहब बुखारी का कि इन्होंने मौलवी ग़ुलाम बरी साहब सैफ मरहूम के इस्तफसार पर यह फ़िक्रा बोला था कि ज़ुबान ये कुतिया जब तक बोलती भौंकती रही उस वक्त तक ये होता रहा। कोई मौलवी साहब कह सकते हैं कि उन्होंने झूठ बनाया था, तो रब्बा से मुझे फैक्स के ज़रिए एक और साहब का हवाला भी मिल गया है जो इनके अपने लिटरेचर में छपा हुआ है, और मैंने ही यही फ़िक्रा अताउल्लाह शाह साहब बुखारी की तरफ मंसूब किया गया है। जांबाज मिर्ज़ा साहब की, जांबाज मिर्ज़ा हमारे जमात के ख़िलाफ़ अक्सर बहुत गंद उछालने वाले हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है हयात अमीर शरीयत, उसके सफ़ा 436 पर यह है कि इमरोज़ के स्टाफ रिपोर्टर ने पूछा, इस कदर जो आप आजकल बीमार हैं और पब्लिक लाइफ से भी रिटायर हो रहे हैं, क्या कभी देरीना रफ़क़ा में कोई मिलने आया? जवाब में कहा, बेटा ये कुतिया ज़ुबान, ब्रैकेट में खुद लिखा हुआ ज़ुबान, ये कुतिया भौंकती थी, सारा बर्र-ए-सग़ीर हिंदो पाक इरादतमंद था, इसने भौंकना छोड़ दिया तो किसी को पता ही नहीं रहा कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ है शायद ये क्या हूँ, कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मगर नून नहीं लिखा हुआ इसलिए मैंने इसको क्या पढ़ लिया, वो ये कहा होगा मैं कहाँ हूँ। अब ये देख लें, हम जो हवाले देते हैं बात कहते हैं बिल्कुल सीधी निकलती है। मुझे मौलवी ग़ुलाम बरी साहब सैफ की ज़ुबानी मालूम हुआ था और मुझे यकीन था कि उन्होंने ज़रूर कहा होगा, मौलवी साहब तो झूठ नहीं बोला करते थे। तो अब इनके अपने एक अहमियत के दुश्मन के हवाले से ये बात खुदा ताला ने सच्ची साबित कर दी। अच्छा, अमीर शरीयत साहब जो कहलाते हैं, इनका हवाला मैंने पढ़ के सुना दिया है। आगे है मजमुआ मकतबा तबसरा लाहौर ने खुतबात अमीर शरीयत के नाम से शाया कर रखा है, जिसके दिबाचे में लिखा है, शाह जी अपनी तकरीर के दौरान आयात कुरानी की तिलावत करते तो ऐसा मालूम होता कि कुरान की आयात आसमान से नाजिल हो रही हैं। इससे चंद नमूने मुलाज़ा फरमा लें। अला क़ल्बे करे तकूना नज़ीरुल लिल आलमीन,
حالانکہ اصل آیت ہے علی قلبک لتکون من المنذرین. اس کو یہ امیر شریعت نے روانی میں جو اس طرح پڑھا تو سننے والوں کو پھر ٹھیک لگا ہوگا کہ نئی آیتیں کوئی نازل ہوئی ہیں، کیونکہ جو پرانی نازل ہوئی ہیں ان میں وہ یہ نہیں ہے. تو شاید یہی مراد ہو ان کی. مراد تو یہ نہیں تھی، میں بتا رہا ہوں ان کو سمجھانے کی خاطر کہ تم پر بھی کیسے کیسے تان انسان دے سکتا ہے، تمہیں بھی کیسے کیسے متون کر سکتا ہے، میری مراد ہے. لیکن یہ ضمنی بات کو خاص اہمیت نہیں. ولا تخط بیمینہ وما تدری الکتاب، یہ خطبات صفحہ 35 پر چھپا ہوا ہے کہ مولوی صاحب نے جوش خداوت میں یہ فرمایا. اصل آیت کیا ہے؟ ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. کتنا فرق ہے دیکھیں. ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون کہ تو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہاتھ سے لکھتا ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ اچانک یہ ضرور مبتلون میں اذا لارتاب المبطلون، ابطال کرنے والے، تیرا جھٹلانے والے شک میں مبتلا ہوتے، کوئی ان کو جواز کچھ نہ کچھ میسر آ جاتا، اور تو اپنے ہاتھ سے لکھتا نہیں ہے. اس آیت کو بگاڑ کر انہوں نے یہ پڑھ دیا علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے قلب پر نازل کی تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے. ممتاز محقق و مؤلف علامہ سید مناظر احسن گیلانی نے حضرت شاہ اسماعیل مجدد صدی 13 کی شرح آفاق تصنیف طبقات کا ترجمہ شائع کیا ہے. اس میں سے چند حوالے. وارسلنا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، طبقات صفحہ 14، ناشر لجت لکھا ہوا ہے العلمیہ، یہ لفظ کچھ میٹر سے ہے، جو بھی ہے حیدرآباد کی کتاب چھپی ہوئی ہے. اصل آیت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ، ہم نے ام موسیٰ پر وحی نازل فرمائی کہ اسے دودھ پلا. وہ ارسلنا کہتے ہیں، ارسلنا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، اوحینا کو ارسلنا میں تبدیل کر دیا. پھر مولانا محمد اسماعیل صاحب نے اہل حدیث کے مولانا محمد اسماعیل صاحب نے یہ آیت یوں پڑھی وَإِنَّ السَّاعَةَ آیتہ نہیں آیتہ لکھ دیا لا ریب فیہا، جبکہ اصل آیت ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ آتیۃ لا ریب فیہ، اس کی بجائے یہ آیت یوں لکھ دی ہے. کوثر نیازی صاحب ابھی فوت ہوئے ہیں، ان وزیر اوقاف ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ایک کتاب لکھی، آیت لکھی ہوئی ہے لنہم من بعد خوفہم امنا. لنہم جس کے معنی کوئی نہیں بنتے، ولا یبدلنہم کو لنہم لکھ دیے ہیں. پھر ان کی کتاب بصیرت ایک ہے، اس پہ یہ آیت یوں لکھی ہوئی ہے ایک لو شاء اللہ ما اثرا ما اشرکو ولا آباؤنا. حالانکہ یہ ہے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا. اشرکو ولا آباؤنا تو بنتا ہی نہیں کوئی مضمون. پہلے غائب کی طرف ضمیر پھر اپنی طرف پھیر دی، جس کا جو ترجمہ میں بتاؤں گا تو تب اردو زبانوں کو سمجھ آئے گی. لو شاء اللہ، ہاں، اور شاء کو عین سے لکھ دیا ہے. شاء اور حمزہ ہو تو اس کا مطلب ہے چاہنا. من یشاء قدیر وغیرہ وغیرہ، یہ الفاظ اذا یشاء قدیر، اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں نا قرآن کریم میں. شین الف یا انشاءاللہ آپ کہتے ہیں تو شین الف اور حمزہ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے چاہنا، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. تو آیت کریمہ یہ ہے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ما اشرکنا ولا آباؤنا. تو وہ یہ کہتے ہیں مشرکین جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تو ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آبا شرک کرتے، بس اللہ نے یہی چاہا تو یہی ٹھیک ہے. یہ ان کی دلیل پیش کی گئی ہے. مولوی صاحب نے جو آیت لکھی ہے کوثر نیازی صاحب نے، وہ یہ ہے لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ اشاعت فرمانا چاہتا، ما اشرکو وہ شرک نہ کرتے،
वला आबाओना, और ना हमारे आबा, वो शिरक न करते ना हमारे आबा। सारे मजमून का हुलिया ही बिगड़ गया है बिल्कुल। फिर एक और किताब में उन्होंने एक आयत लिखी हुई है, वो माँ यतज़ख़फ़ु, पता नहीं क्या है ये, क्या चीज़ लफ्ज़ नया बनाया है, वो माँ यतज़ख़फ़ु का मैंने शैतान नज़ग़ुन, इम्मा यनज़ग़न्नक वही होगा ना, हाँ, इम्मा यनज़ग़न्नक मैंने शैतान नज़ग़ुन। हाँ, ये तो इसमें नहीं है। ये वो असल आयत रह गई है यहाँ से, असल आयत रह गई है, अगला नंबर जी है 16। अच्छा, वो असल आयत में रहेगी, मगर वो इम्मा यनज़ग़न्नक ही है, वो तो बिल्कुल याद है मुझे। फिर मौलवी रज़ा अहमद रज़ा साहब बरेलवी वो लिखते हैं कि आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिल्लाह, इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिल्लाह। असल आयत है आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा बिर रसूलिन। तो रसूलिल्लाह बिर रसूलिल्लाह अपनी तरफ से लगा दिया, लेकिन मैं ये नहीं कहता अपनी तरफ से, मौलवियों को कहना चाहिए कि लगा दिया। मशहूर बरेलवी आलिम मौलाना सैयद महमूद अहमद रिज़वी मुदीर रिज़वान ने लिखा है, वलो अन्नल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समावाति वल अर्द। असल आयत है वलो अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्द। वलो अन्न, अब बताता हूँ, वलो अन्नल क़ुरा, वलो अन्न अहलल क़ुरा है, बस्तियों वाले, ना कि बस्तियाँ, वत्तक़ौ लफ़ताना अलैहिम बरकातिन, ये बाकी ठीक है। आमनू, हाँ, नहीं ठीक है, आमनू वहाँ है सब, सिर्फ ये एक लफ्ज़ रह गया। गुलाम जिलानी साहब बर्क़ की किताब है हर्फ़ महरमाना, उसमें है अतीउल्लाह व रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, जबकि आयत ये है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, दूसरा अतीउ उन्होंने छोड़ दिया। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो इनके अपने लिटरेचर से, कुतुब से, इनके बुज़ुर्गों से, इनके गैर बुज़ुर्गों से सबसे साबित हैं, और महज एक इल्ज़ाम तराशी के लिए मसीह सल्लल्लाहु पे हमले करते हैं। और जैसा कि मैंने दिखा दिया है, ये तक़वा के तरीक़ के इसलिए भी मुखालिफ है कि जो इल्ज़ाम वारिद करते हैं वो सिलसिला ब सिलसिला ऊपर तक पहुँचेगा, और वो पहली क़रात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी इमाम ने गलत पढ़ी थी, उस पर फिर इनका हमला पहुँचेगा कि देखो तुमने क़रात बदल दी है। तस्हीह जब करा दी जाए और तस्हीह हो जाए तो फिर कोई हक़ नहीं रहता। जब भी जमात के इल्म में ये बातें आई, जब नए एडिशन छपे, उनमें अल्लाह ताला के फज़ल से आप देख लें ये सब आयात दुरुस्त कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद जब इन आयात को उसी किताब में दूसरी जगह लिखा तो बिल्कुल दुरुस्त उसी तरह लिखा, और फिर जब तर्जमे किए तो दुरुस्त तर्जमे फरमाए। बस ये महज एक लगव और झूठा इश्तियाल अंगेज़ी का इल्ज़ाम है, इसकी कोई हकीकत नहीं। अहले पाकिस्तान को ऐसे उलमा से मुतनब्बे और होशियार रहना चाहिए। अब चूँकि वक्त कुछ ज़्यादा हो गया है और दूसरे प्रोग्राम है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये पहले वक्त में करने का एक फ़ायदा है कि कुछ मिनट ऊपर भी हो जाएं तो कोई उंगली मुझे रोकती नहीं है, फिर मैं चलता रहता हूँ। कुछ अगले प्रोग्राम में से कुछ कम हो जाएगा तो कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में इसके बाद अब आप वो लगाएं कुछ नज़में जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की, या वो कल वाले मज़मून में बेहतर रहेंगी। कुरान करीम अगले हफ्ते में आएगा, अगले हफ्ते में अगला सवाल है उसके साथ मौजूद रहेंगे, वही है ना उसका हल। इस वक्त उनको बुला लेंगे बरकत। हाँ, मेरा ख्याल है हज़रत मसीह सल्लल्लाहु के ऊपर जो कुरान करीम के मुतालिक बहुत से इन्होंने बेहुदा इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, तमाम अहले पाकिस्तान और दुनिया वालों को सुनाएंगे कि मसीह सल्लल्लाहु कुरान के मुतालिक क्या कहते हैं, और आपका नसरी और मंजूम कलाम किस शान के साथ कुरान करीम की शान को ज़ाहिर फरमा रहा है, जो बाज़ कम नज़रों से ओझल थी। और आपका कलाम पढ़ें तो फिर समझ आएगी कि कुरान की असल शान हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की नज़र में कैसी रोशन हुई है। और वो कलाम जब बात शुरू करूँगा तो वो नौजवान को, इस किसी को बुला लेंगे
वहीं वो नज़म इसके तरन्नुम से पढ़ के सुना दे, और बाद और नज़में आप बाद में उसी मजमून पर फिर लगा देना, ताकि वो क़ारीन को असल समझ आ जाए, और फिर तरन्नुम से जब सुनते हैं तो ज़्यादा गहरा दिल पर असर करती है बात, समझ गए? जी। अच्छा जी, अच्छा, इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफ़िज़।